زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم ایسے موضوعات کو شامل کرتے ہیں جس سے ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے، جس سے دوسروں کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے سہارا بنیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں اور دنیا کا ایک نظام جو ہم دیکھتے ہیں، اس میں کہیں تو ہمیں دوسروں کا سہارا بننا ہوتا ہے اور کہیں دوسرے ہمارا سہارا بنتے ہیں۔ زندگی کا یہ سفر اسی انداز سے جاری ہوتا ہے۔ اگر اس انداز سے زندگی کو بسر کیا جائے کہ ہم دوسروں کے لیے سہارا بنیں، کس طرح سہارا بن سکتے ہیں؟ کبھی کسی کی حوصلہ افزائی کر کے اس کا سہارا بنتے ہیں، کبھی ہم کسی کی مدد کر کے اس کا سہارا بنتے ہیں، کبھی ہم اس کو اس انداز سے سہارا دیتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مختلف انداز ہوتے ہیں، کبھی ہم مال کے ذریعے سہارا بنتے ہیں، کبھی ہم اپنے وقت کے ذریعے دوسروں کو سہارا دیتے ہیں۔ اگر اس انداز سے اگر زندگی کو گزارا جائے تو یقین جانیے زندگی نہ صرف آسان ہوگی بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، مجھ سے کوئی خیانت نہ کرے، میرے لیے سہارا بنے۔ جب مشکلات کے اندر گھر جاؤں تو اس وقت کوئی مشکلات سے مجھے نکالے، میرے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح دوسرے افراد بھی یہی چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مبلغین ہیں ان سے ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، ہم دوسروں کے لیے کیسے سہارا بن سکتے ہیں، دوسروں کو تکلیف سے کیسے نجات دلا سکتے ہیں، ہم اپنی ذات سے اپنے مال سے دوسروں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اس سے ہماری ذات کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج کے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ الکریم مفتی دعوت اسلامی میرے استاد گرامی مفتی سجاد اتاری المدنی دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ الکریم استاد گرامی سے آپ اس موضوع پر گفتگو بھی سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے مبلغین بھی ہوں گے، ہمارے حسینی اتاری بھائی بھی ہوں گے، بزرگ مبلغین میں سے ہیں، اور اسی طرح ہمارے عبد المجید اتاری بھائی بھی ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان سے بھی گفتگو سنیں گے۔ کلام سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے،
میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا، مدنی مدینے والے، تیرا تجھ سے ہوں سوالی، شاہ پھیرنا نہ خالی، مجھے اپنا تم بنانا، مدنی مدینے والے، اور تیرے در سے شاہ بہتر، تیرے آستا سے بڑھ کر، تیرے در سے شاہ بہتر، تیرے آستا سے بڑھ کر ہے بھلا کوئی ٹھکانا، ہے بھلا کوئی ٹھکانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، مدنی مدینے والے، کبھی جوں کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، سلام عاجزانہ، سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے، میری عادتیں ہوں بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا، مدنی مدینے والے، تیری سنتوں پہ چل چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم
مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے سہارا بنے۔ اللہ پاک نے اپنی کامل قدرت اور حکمت سے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس میں اللہ پاک نے بہت سی مخلوقات کو بسایا، اور خاص طور پر انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات میں سے اللہ پاک نے جو اعلیٰ افضل مخلوق وہ انسان پیدا کیے، اور انسانوں میں اللہ پاک نے اپنے نبی بھیجے، اپنے رسول بھیجے۔ انسانوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں انسان کچھ طاقتور ہیں، کچھ کمزور ہیں۔ اب طاقتور کوئی مال کے اعتبار سے طاقتور ہے، کوئی جسمانی طاقت کے اعتبار سے طاقتور ہے، اور کمزوروں میں دیکھیں تو کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے کمزور ہے۔ اب یہ چار قسم کے جو انسان ہم دیکھتے ہیں اوورآل اگر دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کا سہارا کیسے بن سکتے ہیں؟ عموماً ہوتا یہی ہے کہ طاقتور ہے، مالدار ہے، یہ دوسروں کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ اللہ پاک اگر توفیق دیتا ہے تو یہ سہارا بنتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہے کہ جو مال و دولت کو اپنا فن، اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ جناب میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ میری اس میں کوشش ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، اس پر حق میرا ہے، میرے بیوی بچوں کا حق ہے، وہ دوسروں کے لیے سہارا نہیں بنتے۔ لیکن خوش نصیب لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے سہارا بنتے ہیں، دوسروں کے لیے پریشانیاں دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے سہارا کیسے بن سکتے ہیں، اور دوسروں کے لیے سہارا بننے میں انسان کا اپنا کتنا فائدہ ہے؟ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، استاد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آج جو ہمارا موضوع ہے سہارا بنے، دوسروں کے لیے سہارا جب ہم بنتے ہیں تو اس میں ہماری ذات کا فائدہ کتنا ہے؟ اسلامی تعلیمات اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنا، دوسرے مسلمانوں کا سہارا بننا، دکھ درد مصیبتوں پریشانیوں میں دوسرے مسلمان کے کام آنا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب ترین عمل ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ رب کریم اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو رب کریم اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہو تو وہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ رضا ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ اس کی مخلوق کی غمخواری کی جائے، سبحان اللہ۔ اس کی پریشانیوں کو دور کیا جائے۔ اگر ہم بندے کو دیکھیں تو بندے کے دو تعلق ہیں۔ بندے کا ایک تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور بندے کا دوسرا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ تو بندے کا جو رب سے تعلق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھے طریقے سے بندگی اور عبادت کرنا، یہ بھی اللہ پاک کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ یہ جو تعلق ہے یہ بھی کمال والا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور جو دوسرا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بندے کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کامل دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا جس کے یہ دونوں تعلق مضبوط ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندگی اور عبادت والا تعلق یہ بھی مضبوط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہے، تو وہ بندہ یوں سمجھیں کہ کامل ترین انسان ہے۔ بے شک۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ
ان تمام اخلاق اور عادات کا مجموعہ ہے جو رب چاہتا ہے. سبحان اللہ. جو رب کی رضا ہے وہ سب سرکار کی ذات میں موجود ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ کہ وہ ان سے ان کا بوجھ دور فرماتے ہیں. واہ سبحان اللہ. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ سبحان اللہ. اور ان کی گردنیں جن پھندوں میں پھنسی ہوئی ہیں وہ ان کی گردنوں کو ان سے چھڑاتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بوجھوں کو دور کرنے والے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کے بوجھوں کو دور کرنا یہ اللہ پاک کو محبوب ہے، اس لیے تو اپنے محبوب کا یہ وصف بیان کیا. علماء نے اس میں تفسیر بیان کی ہے کہ بوجھوں کو دور کرنے سے کیا مراد ہے. جی. فرمایا کہ دو طرح کی مرادیں ہیں. ایک مراد تو یہ ہے کہ پہلی شریعتوں میں جو سخت احکام تھے، مثال کے طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دی تو حکم یہ ہوتا تھا کہ تمہاری توبہ اس وقت معاف ہوگی جب تک کہ اپنی جان نہ لے لو، یعنی اپنے آپ کو مار دینا، یہ توبہ کی قبولیت. جس اعضاء سے گناہ سرزد ہوا اس اعضاء کو کاٹ دینا یہ توبہ تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے یہ مشقت دور کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ان مشقتوں کو اس امت سے دور فرما دیا. سبحان اللہ. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصف ہی یہ بیان کیا گیا کہ حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، کہ یہ ان کی بھلائی کو نہایت چاہنے والے ہیں اور رؤوف الرحیم ہیں. تو اگر ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مبارک پہلو کو دیکھیں کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اور سرکار کی جو صفات بیان کی ہیں، یہ صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جب اللہ کا محبوب لوگوں سے بوجھ دور کرنے والا ہے تو اللہ کے محبوب کے امتی، ان کے فالورز، ان کی پیروی اور ان کی اتباع کرنے والے جن کی اتباع اور اطاعت کا حکم ہے، تو ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کریں، ان کے بوجھ کو دور کریں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ صرف نبوت کے بعد بلکہ نبوت سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے، فرمایا زملونی مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھا تو آپ نے تسلی کیا دی؟ آپ نے تسلی یہ ارشاد فرمائی جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ کمزوروں کے بوجھ کو دور کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، یتیموں غریبوں کے آپ آسرا ہیں. تو آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے یہ وصف بیان کر رہی تھی، یہ تو نبوت سے پہلے کے ہیں. سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ یتیموں کے، بیواؤں کے، کمزوروں کے مددگار تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے تھے، لوگوں کے بوجھوں کو اٹھانے والے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مبارک سیرت کی جو جھلک میں نے جو ہے وہ قرآن و حدیث سے پیش کی ہے. آپ نے مختصر وقت میں اگر کہا جائے بہت ساری چیزوں کو ماشاءاللہ آپ نے لیا، اور اس میں استاد صاحب انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کی طرف آ کر ان چیزوں کو مزید آپ سے تفصیل سے پوچھنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوبیاں آپ نے بیان فرمائی، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ کہ آپ کمزوروں کے لیے سہارا بنتے، آپ مظلوموں کے لیے فریاد رس بنتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر ایک اور دیکھیے کہ عموماً ہوتا کیا کہ بیویاں جو ہیں وہ خوبیاں بیان نہیں کرتی. عموماً ہوتا یہ کہ
گھر کے جو ظاہری بات ہے چیزیں سامنے ہوتی ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں پیش آتی ہیں اور عموماً ایسے موقع پر تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے وقت میں بیوی شوہر کا کس انداز سے سہارا بنتی ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. حسینی بھائی دیکھیے دوسروں کے جب ہم سہارا بنتے ہیں اللہ پاک نے جن کو نوازا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو اپنے مال کے ذریعے ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا سہارا بنتے ہیں. لیکن اگر معاشرے کے اندر دیکھیں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں وہ دوسروں کی تکلیف دور تو کرتے ہیں, ان پر کچھ احسان تو کرتے ہیں, کچھ ان کی ہیلپ کرتے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر احسان بھی جتلاتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی چار دوستوں میں بیٹھے تو وہاں پر بھی وہ اظہار ہو جاتا ہے میں نے کیا تھا. اچھا اس جس پر احسان کیا ہو, جس کا سہارا کبھی بنے, مشکل وقت میں اس کی آپ نے پریشانی دور کر دی تو عموماً اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ پاک اس کو نوازتا ہے, کسی بڑے مقام پر جاتا ہے, اچھا میں نے کیا تھا, بھول گئے میری بات کو, میرے احسان کو بھول گئے. تو یہ جو انداز ہوتا ہے آپ سہارا بن رہے ہیں, آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ جو احسان بھی جتا رہے ہیں, ساتھ میں آپ دکھاوا بھی کر رہے ہیں, اس حوالے سے کیا اسلامی تعلیمات ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا, اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات برباد نہ کرو. سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی بات ارشاد فرما دی گئی یہاں پر. تو جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے یا اپنی واہ واہ کے لیے عمل کرتا ہے, تو اگر اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا, اپنی واہ واہ کے لیے عمل کیا کہ لوگ میری تعریف کریں, میری بڑائی بیان کریں, مجھے اچھا سمجھے یا میرے لیے یعنی کہ اچھے الفاظ ادا کیے جائیں, تو اب وہ عمل اللہ کے لیے نہ ہوا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو گیا. تو جو دکھانے کے لیے عمل کیا جاتا ہے یا اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, پھر اس کا ثواب جو وہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو فقیر حضرات ہوتے ہیں جس پر یعنی کہ صدقہ کر دیا یا اس کو کچھ دے دیا, پھر دینے کے بعد اگر احسان جتلایا جائے کہ میں نے تجھے دیا تھا, تجھے یاد نہیں ہے, اور پھر جب دینے کے بعد دوبارہ اگر وہ شخص آ جاتا ہے, تقاضا کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں, تو مزید اس کو احسان جتا کر یہ چیز یاد دلائی جاتی ہے, تیری پہلے بھی میں نے مدد کی تھی, اب دوبارہ بھی تو میرے پاس آ گیا. اب فقیر کا یقیناً دل ٹوٹے گا, اس کو تکلیف پہنچے گی. تو یہاں پر یہ بھی منع کیا گیا کہ فقیر بھی اگر آتا ہے تو اس کے ساتھ احسان و بھلائی کرنی ہے, احسان جتلانا نہیں ہے. اچھا گھر بعض کا رشتہ دار بھی تو ہوتے ہیں نا حسینی بھی, ہمارے رشتہ داروں میں بعض اوقات کسی کی بچی کی شادی ہے تو اس وقت ہیلپ کر دی, کسی کا بچہ نوکری نہیں ہے تو آپ نے چلیں کوشش کر کے نوکری لگوا دی, یا کسی بھی طرح آپ اس کا سہارا بنے, برے وقت میں آپ نے ساتھ دیا. تو اب یہ جو احسان جتانا ہوتا ہے تو یہ ظاہری بات ہے رشتوں کے اندر بھی اس سے دوری آ جاتی ہے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ خاندان ہے, برادری ہے یا پڑوسی ہے یا کوئی مجبور شخص ہے, آپ نے ہیلپ تو کر دی, اس کی مدد کر دی یا کہیں نوکری دلا دی یا اس کی جو پریشانی اس کو دور کر دیا, مگر بعد میں آپ نے احسان بھی جتلا دیا, تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بندے کو چاہیے کہ وہ احسان کرنے کے بعد احسان نہ جتلائے. اگر جتلائے گا تو لازماً جس کے ساتھ احسان کیا گیا تھا اس کو تکلیف پہنچے گی. اب یہاں جب اس کو تکلیف پہنچی تو بندے نے جو عمل کیا تھا, احسان کرنے والا, اس کی ہیلپ کرنے والا, پریشانی کو دور کرنے والا, اب اس کا جو عمل جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے. تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یوں کہہ لیں کہ معلوم یہی ہوتا ہے, ان باتوں کے ذریعے پتہ یہ چلتا ہے کہ احسان کرنے کے بعد بندہ جب احسان کرے تو یہ چیز دیکھے کہ ان کی دل آزاری بھی نہ ہو, ان کا وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا گیا تھا یہ چھپا کر کرنا چاہیے, ظاہر نہ کرے, بلکہ کوشش کرے کہ لوگوں کے سامنے بھی نہ کرے. جتنا پوشیدہ صدقہ اللہ پاک کو پسند ہے اسی طریقے سے پوشیدہ صدقہ کیا جائے. اب بعض لوگ معزز ہوتے ہیں, بعض لوگ معتبر ہوتے ہیں, سفید پوش ہوتے ہیں, عالم دین ہوتے ہیں یا شیخ ہوتے ہیں. اب ایسے حضرات جو ہیں ان کو تو بالکل ہی لوگوں کے سامنے نہیں دینا چاہیے, دکھلا کے نہیں. بعض اوقات آدمی جب صدقہ کرتا ہے, کسی کو دیتا ہے, تو پہلے تو چھوٹی نوٹ ہوتی ہے تو اس کو بالکل موڑ چھوڑو کے بند کر کے اس کو حوالے کرتا ہے, اور جہاں 1000 کی نوٹ آ گئی, 5000 کی نوٹ آ گئی تو پہلے کھولتا ہے, دکھاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ دیتا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یعنی ہم جو بھی نیک عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں. ہمارا جو بھی عمل ہو, چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو, اللہ کی راہ میں دینا ہو, یا نیک عمل ہو, صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا, اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کی مخلوق سے
محبت اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے آج اس پر احسان کیا ہے, میں آج اس کے کام آیا ہوں تو کل میرا بھی کام بنے گا. تو دیکھیے بڑا خوبصورت ایک شعر ہے, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. تو عمل بے غرض ہونا چاہیے, اللہ پاک سے رضا, اللہ پاک کی رضا ہو, اللہ پاک کی طرف سے بندے کو ثواب ملے اور جنت کی نعمتیں مل جائیں, اس سے بڑھ کر بندے کو اجر اور کیا چاہیے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبد المجید بھائی استاد صاحب نے خوبی بیان فرمائی قرآن پاک سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کے لیے کس انداز سے سہارا بنتے. یعنی دینی اعتبار سے بھی نبی پاک علیہ السلام مخلوق کے لیے کیسے سہارا بنے کہ جو مشکل احکام تھے دیگر شریعتوں کے اندر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بوجھ ان سے آسان کر دیا. پھر اس طرح دنیاوی طور پر بھی دنیاوی طور پر جو لوگ پریشانی میں تھے, مشکلات میں تھے, اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ جاہلیت کا جو ایک ماحول دیکھا, اس میں لوگوں کے ساتھ کس انداز سے معاملات کیے جاتے تھے. یعنی ایسا وقت بھی تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, ایسا وقت بھی تھا کہ لوگ اپنے ماں باپ کا بالکل احترام نہیں کرتے تھے, ایسا وقت بھی تھا کہ لوگ اپنے بزرگ ماں باپ کو بوجھ سمجھتے تھے, اور اگر کسی جگہ کوئی پریشان ہوتا, غربت میں ہوتا, تو ایک دستور تھا پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جہاں کمزور ہو تو کمزور کو مزید دبایا جاتا تھا. رسول کریم علیہ السلام کمزوروں کی آواز بنے, کمزوروں کے لیے نبی پاک علیہ السلام سہارا بنے. کیا فرمائیں گے اس وصف اور اس خوبی کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت سیدنا ابو عمرو بن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم دن کے ابتدائی یعنی شروع دن میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے جن کے جسموں پر پورا لباس نہیں تھا, اون کا, اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انہیں ملاحظہ فرمایا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس فقر کی حالت کو دیکھ کر آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا. آپ اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے, پھر باہر تشریف لائے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا. آذان ہوئی, اقامت ہوئی, نماز پڑھائی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. قرآن پاک کی پارہ 4 سورہ نساء کی آیت تلاوت فرمائی. اے لوگو, اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا, اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت پھیلا دی. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو, بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر دوسری آیت مبارکہ تلاوت فرمائی, پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 18. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, ہر جان دیکھے گی کل کے لیے آگے کیا بھیجا. سبحان. پھر ارشاد فرمایا, لوگو اپنے دینار, درہم, کپڑوں, 1 سا گندم, 1 سا کھجوروں میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کریں, اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. راوی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سننے کے بعد ایک انصاری صحابی ایک تھیلی اٹھا کر لائے جس کا بوجھ اتنا تھا کہ ان کا ہاتھ تھک رہا تھا. اس کے بعد لوگ دھڑا دھڑ اپنا اپنا مال لانے لگے. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ غلے کا اور کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے انوار نمایاں ہونے لگے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اسلام میں کوئی نیک اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا جب تک لوگ عمل کرتے رہے. سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمایا, اور اگر کسی نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو گناہ ملتا رہے گا جب تک لوگ اس گناہ پر عمل کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد مزید لکھا ہے راشد بھائی, اس حدیث پاک کے ضمن میں لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کا قبیلہ جو یہ حاضر خدمت ہوا تھا یہ مضر قبیلہ تھا. فقر و فاقے والے اصحاب کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, کہ اس روشنی میں غم زدہ ہو گئے, حتیٰ کہ آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا.
پھر آپ نے وہاں موجود صحابہ کرام اور ان کی مدد کرنے اور رائے خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی. جب صحابہ کرام نے ان کی مدد کی تو آپ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے. سبحان اللہ. اس سے نبی پاک علیہ السلام کی دو عظیم سنتوں کا پتہ چلا. ایک یہ غریبوں کی مدد کرنا، ان کا احساس کرنا، ان کے غم میں شریک ہونا، ان کے دکھ کو محسوس کرنا، جن کے پاس کھانے پہننے کو نہ ہو ان کی اس حالت کو اپنے دل میں احساس لانا سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. دوسرا یہ کہ غریبوں کی مدد کرنا، اس مدد پر خوش ہونا، یہ بھی ہمارے آقا کی سنت ہے. سبحان اللہ. واقعی یہ پاک علیہ السلام کا مبارک عمل بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام غریبوں کی بھی مدد فرماتے اور جو پریشان حال ہوتے تو ان کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. استاد صاحب، آپ نے دوران گفتگو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ان کے یوں سمجھے کہ بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کیفیات، وہ احوال بیان کیے تو اس وقت انہوں نے کس انداز سے خوبصورت الفاظ سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گویا خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بننے والے. اس انداز سے بڑے اچھے جذبات کا اظہار فرمایا. میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے، چونکہ ہمارا بزرگوں کا جو مدنی چینل ہے دیکھنے والے بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، شادی شدہ اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں. تو بیوی اپنے شوہر کے لیے کس انداز سے سہارا بنتی ہے؟ کس کس موقع پر شوہر پریشان ہوتا ہے؟ بعض اوقات گھر باہر کی پریشانیاں، کہیں جاب کرتا ہے یا کاروبار میں پریشانی آتی ہے، گھر میں آ کر وہ اظہار کرتا ہے تو عموماً تانے سننے کو ملتے ہیں، آپ کا تو کام یہ ہے، ہر وقت کی یہی رونا دھونا ہوتا ہے، میں بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں. تو اس معاملے میں بیویوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کس انداز سے شوہر کو دلاسا دیں اور حوصلہ دے سکتی ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. ہمارے معاشرے میں گھٹن اور یوں سمجھیں کہ بالخصوص گھریلو جو ہماری زندگیاں ہیں جی، اس کے متاثر ہونے اور گھریلو ناچاکیاں اور انتشار کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے جی، کہ شوہر بیوی کے درد کو محسوس نہیں کرتا، یعنی اس کا سہارا نہیں بنتا ہے جس طرح اس کو بننا چاہیے، جی، اور بیوی جس طرح شوہر کو اپریشیٹ یا اس کا سہارا بننا چاہیے وہ نہیں کرتے. تو دونوں طرف سے کمی ہے. ٹھیک. اب اگر ہم مرد کی جہت سے دیکھیں تو مرد کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اس کی زوجہ نے اس کے بچوں کو سنبھالا، اس کے گھر کو سنبھالا، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا. اگر راشد بھی دیکھیں تو یہ بہت بڑا سہارا ہے. جی. یعنی کسی دن اگر گھر والے نہ ہوں اور ایک چائے کا کپ بنانا پڑ جائے تو انسان کو پتہ لگ جاتا ہے ایسے کہ اس کو جو سہولیات میسر تھیں زوجہ کی وجہ سے، تمام تر سہولیات، جی جی کہ بیڈ کے اوپر صوفے پر اس کو جو ساری نعمتیں حاصل ہو رہی تھیں تو وہ کس قدر اس کے لیے سہارے کا باعث تھی. یعنی اس نے کتنی چیزوں کو ہلکا کر دیا اس سے، اور اس کو جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس جہت کے لیے اس کو گویا کہ آسانیاں مہیا گھر کے کپڑے وغیرہ دھلے ہوئے مل گئے، پریس کیے ہوئے مل گئے، بچے صاف ستھرے مل گئے، گھر صاف ستھرا مل گیا، کھانا اس کو تیار مل گیا، بہت ساری چیزیں. اسی طرح اگر جو ہے وہ شوہر کو دیکھیں تو وہ شوہر جو ہے وہ اگر بیوی کی اس ہمدردی غم گساری کرے تو اگر بیوی کو بھی اسی طرح شوہر کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. کل نگران شورا ایک بیان فرما رہے تھے، جی، اس میں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے جنتی زیور جو ہے وہ لکھا ہے. سبحان اللہ. تو جنتی زیور میں جو ہے وہ اخلاق کیا آداب، ہے تھوڑا سا اگر اس کا تعارف ہو جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ جنتی زیور میں اخلاق، آداب، عبادات، یعنی جو گھریلو ہماری زندگی ہے، یعنی عبادت سے لے کر ہمارے گھریلو روٹین تک جو معاملات ہیں کتاب ہے اس میں بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جو انتصاب ہے، یعنی مصنفین جب کتاب لکھتے ہیں تو اس کو منسوب کرتے ہیں کسی کی طرف، سبحان اللہ. جیسے پیر و مرشد کی طرف، استاد کی طرف. تو اس انتصاب میں انہوں نے اس کتاب کا جو انتصاب ہے اپنی زوجہ کی طرف کیا. واہ.
کہ میں اس کو منسوب کرتا ہوں اپنی زوجہ کی طرف سبحان اللہ، کہ اگر وہ میری معاون اور مددگار نہ ہوتی تو میں یہ دینی خدمات انجام نہ دے پاتا۔ سبحان اللہ، اسی طرح جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو ہے وہ بیان فرمایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دینی کام کیا کرتے تھے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو گھریلو ضروریات تھیں ان کو پورا کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور یہاں تک کہ ایک ضرورت ایسی آئی کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پتہ چلا کہ پورا انتظام میں بچیوں کی شادی ہونی تھی، پورا انتظام تھا اور پتہ چلا کہ سب انتظام ہو گیا، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حسن، میاں حسن، میں جو بھی دینی کام کرتا ہوں اس میں آپ کا حصہ بھی شریک ہے، سبحان کیونکہ آپ بھی میرے معاون اور مددگار بنتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم گھریلو اعتبار سے دیکھیں تو جو گھریلو خواتین ہیں جی، وہ چاہے ان کا شوہر کوئی دینی کام کر رہا ہے، دنیاوی مفید کام کر رہا ہے، تو اس میں اگر معاون اور مددگار بنیں گی، مثال کے طور پر شوہر عالم دین ہے، اگر اس کے لیے ایسا ماحول جو ہے وہ مہیا کریں گے کہ جس میں آرام سے مطالعہ کر سکے، سبحان دینی کام کر سکے۔ اسی طرح اگر دنیاوی نوکری ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بندے کو سکون چاہیے، ذہنی اعتبار سے اس کو فریش ہونا چاہیے، تو اگر اس میں بھی معاونت کریں گی اور ہر طرح کی پریشانی سے اس کو بچائیں گی تو یہ گویا کہ اپنے گھر والوں کے لیے سہارا بن رہی ہیں۔ سبحان اللہ، تو دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ دوسروں کے لیے بوجھ نہ بنیں، آسانیاں پیدا کریں، ایک دوسرے کا ہم سہارا بنیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ اگر ہم جب ایک دوسرے کا سہارا بن کر ان کاموں کو کریں گے، ایک دوسرے سے تکلیفیں دور کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں خوشیاں اور خوشحالیاں پیدا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ انسانوں کے معاملات جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے جب آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب دوسروں کے لیے گڑھے کھودنا شروع کرتے ہیں، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیے پھر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بھی پرسکون ہو جائیں، آپ کے لیے بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے معاملات تو ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو وقت یاد آتا ہے کاش میں نے کسی کے ساتھ غلط نہ کیا ہوتا۔ بڑا خوبصورت فرمان ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یسروا ولا تعسروا، فرمایا آسانیاں پیدا کرو، تنگی نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، فرمایا متنفر نہ کرو، نفرتیں عام نہ کرو۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے، ہماری باتوں سے، ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے دوسروں کے لیے آسانیاں ہو جائیں، دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں۔ جب دوسروں کی مدد کریں گے انشاءاللہ ہماری بھی مدد ہوگی۔ نگران شورا اس حوالے سے ہماری کیا تربیت فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس وقت جو پورے ملک میں جو ایک مہنگائی کی لہر آئی ہے، جس طرح کووڈ کی لہر سے بچنے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، اسی طرح اس مہنگائی سے ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے، ہم ایک دوسرے کے غموں کو ہلکا کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ہم کوشش کریں۔ ہم سب مل کے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مہنگائی کی مصیبت سے ہمیں جلد نجات دے دے۔ اللہ نے کئی ایسے ہیں جنہیں اتنا نوازا، کیا ہی اگر اچھا ہو کہ ہم سب مل کر کوشش کریں، 2 4 4 6 6 10 10 فیملیز کو لے لیں، بھائی 1 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے خرچہ ہی ہوگا نا آپ کا۔ صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں ہے نا، آپ اس کے علاوہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہزاروں کی بات نہیں ہے، لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو منتھلی 10,000 روپیز ایچ فیملی، آقا کی دکھیاری امت کے لیے اگر 12 فیملیز کو بھی لے لیتے ہیں نا، منتھلی 10,000 روپیز، دیٹ مینس 1,20,000، 1,20,000 روپے بنتے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا فگر نہیں ہے۔ چلو 5,000 پر آ جائیں کہ بھائی میں اپنی طرف سے 5,000 روپے کی ترکیب بناؤں گا، 2 فیملیز لے لیں، 4 فیملیز لے لیں، 1 فیملی لے لیں، 2,500 روپے کی ایک فیملی لے لیں، تاکہ ان کا رمضان مبارک کا جو تھوڑا بہت نظام ہے وہ تو بن جائے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے، لوگ دیتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں تو کوئی دیتا نہیں ہے، لوگ دیتے بھی ہیں۔ میں تو ان کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو تھوڑا سا ہلیں تو کچھ نہیں کم از کم 1 یا 2 فیملی کو تو سپورٹ کر ہی سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا اندھیرے کو مت کوسو، چراغ کو درست کر لو۔ اپنی اندھیرا ہے، بتی جلا لو۔ جو کسی اللہ کے بندے کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ بندوں کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، یہ کس قدر
کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے. اپنے آس پاس پڑوسی کو دیکھیں، محلے کو دیکھیں، علاقے کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، بھائی کے گھر کو دیکھیں، بہن کے گھر کو دیکھیں. اگر اولاد غریب ہے تو والدین اولاد کی طرف دیکھیں. خدا نہ خواستہ اگر والدین کی پوزیشن مضبوط نہیں ہے تو اولاد والدین کو دیکھے. کسی حد تک ہم کسی نہ کسی کی مدد کر کے ہم اس کے لیے اس کے غموں کو ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں شریعت کے احکام کو سامنے رکھیں. ایک تو بے پردگی نہ ہو، کیونکہ لوگ مدد کے نام پر بھی بے شرمی، بے پردگی، غیر محرموں کا آمنا سامنا یہ بھی نہیں کریں. دوسرا واویلا نہ کریں، چرچا نہ کریں. وہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو اس طرح کو کوئی نظام رکھ کر مہربانی کر کے مدد کی طرف جائیے گا. سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے جب آپ مدد کرتے ہیں تو آپ کے بھی مددگار پیدا ہو جاتے ہیں. آئیے کال لیتے ہیں. میں محمد جاوید قائم خانی بات کر رہا ہوں. میری ایک فرمائش تھی کہ حضرت پیران پیر دستگیر غوث پاک کا مہینہ ہے، میرا ولیوں کے امام سنا دیں تو آپ کی بڑی سبحان مہربانی. اللہ، انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں منقول. جی مزید کال دیجیے. اکبر علی اتاری مصطفیٰ آباد ڈونگا بہادر بہاول نگر سے عرضدار ہوں. سہارا چاہیے مجھے زندگی کے لیے، میں تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. یہ نعت سنا دیں. واہ، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. سبحان اللہ. جامع بھائی مزید بھی آپ کے لیے فرمائشیں ہیں. اچھا، ایک میاں چنو سے کسی نے میسج کیا ہے، نام نہیں لکھا، کہ نعت خاں بھائی سے عرض ہے وہ شعر سنائیں جس میں لفظ سہارا آتا ہو. مزید جامی بھائی میسج یہ آیا ہے، مجھے نعت سنا دیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام والگین بالخصوص راشد نور بھائی مرحبا. سٹاف پروگرام ماشاءاللہ سبھی اچھے ہوتے ہیں اور آج کا موضوع بہت اچھا ہے. فرمائش یہ ہے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. اچھا جی، یہ فرمائش ایک ہے، مجھے یہ نعت سنا دیں آنکھوں کا تارا نام محمد. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بے سہاروں کا سہارا بنے، تو آپ ہمیں امام عالی مقام کی منقبت سنا دیں. میرا نام محمد اویس ہے ملتان شریف سے. اچھا جی، ایک محمد احمد رضا، مجھے یہ کلام سنا دیں کہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. ایک میسیج ہے بنت امیر حیدر اتاریہ، یہ کلام سنا دیں ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. جی جامی بھائی کچھ فرمائشیں اسلامی بھائیوں کی پوری کیجئے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری. حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں اسلامی بھائی جو موجود ہیں، پاکستان بھر سے پی ایچ ڈی اسکالر اور شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائی موجود ہیں، اور ہمارا موضوع آج ہے سہارا بنے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو، کوئی بات آپ کرنا چاہیں. جی پروفیسر صاحب. میں محمد علی اسلم، ایم فل فزکس فرام گجرانوالا. ماشاءاللہ. آپ کا پروگرام سہارا بنیے، تو ضرور اس حوالے سے ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کا کیسے سہارا بن سکتا ہے، اس حوالے سے کچھ آپ مفید مشورے عنایت فرمائیے. جی استاد صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بہت ساری صورتیں ہیں جس میں ایک اسٹوڈنٹ دوسرے کے لیے سہارا بن سکتا ہے.
بالخصوص ان اسٹوڈنٹ کے لیے کہ جو مستحق ہوں. آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے اس کے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بہت سارے ایسے ذہین طلباء ہوتے ہیں کہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات تو وسائل کی کمی ہوتی ہے اور بعض اوقات ان کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ میٹرک کر کے مثال کے طور پر آگے جانا چاہتا ہے، تو اب جس نے آگے فیلڈ دیکھی ہوئی ہے تو وہ اس کو بہترین مشورہ دے کر کہ وہ کس فیلڈ کا انتخاب کرے، اس کا انٹرویو کر کے اس کی دلچسپی کو دیکھ کر، اس کی کوالیفیکیشن مارکس وغیرہ کو دیکھ کر وہ اس کا سہارا بن سکتا ہے. یوں کہ اس کو بہترین مشورہ دے سکتا ہے کہ آپ کہاں پر بہترین اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں. ایک سہارا تو یہ بن سکتے ہیں کہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک نفع کی صورت ہے. اسی طرح دوسرا اس میں جو منفعت ہے وہ یہ ہے، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ یعنی ہمارا نعرہ ہے کہ تعلیم سب کے لیے ہے، لیکن اس وقت تعلیم جو دنیاوی تعلیم ہے، دینی تعلیم تو الحمدللہ بہت آسان ہے. دنیاوی تعلیم جو اس وقت مشکل ہے اور عام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی جو ہے وہ تنخواہیں پوری جو ہے وہ اسی میں لگ جاتی ہیں. تو اب جیسے بچوں کو بالفرض ٹیوشن کی ضرورت ہے، تو اب کوئی ٹیوشن پڑھاتا ہے تو جہاں کچھ 2-4 غریب بچے ہوں تو ان کو فی سبیل اللہ جو ہے وہ علم دے، تعلیم دے. تو یہ جو ہے وہ یوں بہترین سہارا بن سکتا ہے. اسی طرح ہم بہتر فیوچر، یعنی ایک فیوچر وہ ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے فیوچر ہے، حقیقی فیوچر تو وہ ہے کہ جو دینی فیوچر ہے. یعنی کہ ہم اس کی یہ بھی رہنمائی کریں کہ بیٹا ہم تو اس یعنی پروسیس سے گزر چکے ہیں، آپ کو جس طرح آپ کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری ہے تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، دین اسلام پر عمل، اور اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو اس وقت جو معاشرے میں اور بالخصوص ایجوکیشن، اسکول، کالجز میں جس طرح ماحول ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کیا خبریں آتی ہیں. تو جو بری سوسائٹی ہے اس کو اس بری سوسائٹی، اس کے نقصانات اور وہ راستے بتانا کہ جس پر وہ چل کر اس بری سوسائٹی سے بچ کر ایک اچھے طریقے سے علم حاصل کر کے اس ادارے سے پاس آؤٹ ہو سکتا ہے. تو اس طرح بھی ہم ان کے مددگار بن سکتے ہیں. میرے خیال میں آج کے دور میں سب سے بہترین جو رہنمائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تباہ و برباد ہونے سے بچائیں، نشے کی حالت سے اور دیگر جو مطلب ہمارے معاشرے میں جو برائیاں آپ سب جانتے ہیں، ہمارے تعلیمی اداروں میں جو برائیاں ہیں، اس حوالے سے اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کہ معاذ اللہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بچوں کو ملحد بنا دیتے ہیں. ہم بعض اوقات جانتے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اگر اس کی صحبت میں یہ بیٹھے گا، اس سوسائٹی میں بیٹھے گا تو یہ بے راہ روی کا شکار ہوگا اور نہ تو یہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا. ٹیچر بھی اس حوالے سے بہت اچھا اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. ٹیچر اگر اپنے بچوں کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں تو حوصلہ دیتے ہیں تو یقین جانیے بہت بڑا ایک سہارا ہوتا ہے. جی مزید آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت پورے پاکستان سے پی ایچ ڈیز اور یونیورسٹیز سے ٹیچنگ فیکلٹی جو ہے وہ آپ کے پاس اس وقت حاضر ہے. میرا نام ڈاکٹر شمیم اللہ ہے اور میں لاہور سے پنجاب یونیورسٹی سے آپ کے پاس حاضر ہوں. تو میں سہارا کے حوالے سے ہی آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں. آج کل جو صورتحال ہے اس وقت پوری دنیا میں ریسرچ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور بینگ فیکلٹی ممبرز، ٹیچنگ فیکلٹی جو ہے ہمارا بھی ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ایک یہ کام ہوتا ہے کہ ہم نے ریسرچ بھی کرنی ہوتی ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں تو ایسے ایسے آئیڈیاز ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب ہم اگر اس کو دیکھیں کہ کمبائنلی اگر ہم ایفرٹس کریں ریسرچ کے فیلڈ میں تو بہت آگے جا سکتے ہیں، ایکسل کر سکتے ہیں. لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ، ہر ٹیچر جو ہے وہ یونیورسٹی لیول پہ وہ اپنے کیوب میں کام کرتا ہے.
ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یا ایک دوسرے کا سہارا بن کے جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ جو اس کی اپنی تھنکنگ ہے یا جو وہ سوچتا ہے وہ اس ڈومین میں رہ کے اس پرسپیکٹو میں کام کرتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ صرف جو اس کی سوچ ہے وہی ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب ہم 2-4 لوگ آپس میں کم از کم 2 ہی مل جائیں، 2 پروفیسرز ہی بیٹھ کے ایک آئیڈیا کو ڈسکس کر لیں، اس کی میتھڈالوجی اور اس کے جو کنٹینٹ ہے اور اس کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کر کے آگے اس کے اوپر کام کریں، تو ریسرچ کے فیلڈ میں بڑا ہی نکھار آ سکتا ہے اور ہم بڑے بڑے زبردست آئیڈیاز اور بہت ہی نیو چیزیں جو ہیں وہ لے کے آ سکتے ہیں. تو پرابلم کیا ہے کہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو جو ہے اگر اسسٹنٹ پروفیسر ہے تو ایسوسیٹ نہ ہو جائے، پروفیسر نہ ہو جائے، مجھ سے آگے نکل جائے گا. تو اس چکر میں جو ہے وہ لیگ پولنگ اور اس طرح کے معاملات میں وہ سہارا بننے کی بجائے ایک دوسرے کے اینٹی ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں آپ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کا سہارا بنیں کہ بجائے اس کے کہ ہم واپس جائیں یا ہم پیچھے کی طرف جائیں. ہم دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ہماری اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 2% ریسرچرز ہیں اس میں کچھ ہمارے پروفیسرز کے نام آ رہے ہیں، لیکن اگر سہارا بنے تو شاید اس سے بھی ہم آگے جا سکتے ہیں. تو اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں ماشاءاللہ کس یہ طرح سے ہمارے ایک دوسرے کا اچھا سہارا بنیں. ایک تاثرات دیے. اگر سہارا بنتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس سے یقیناً اپنی ذات کا بھی فائدہ ہے، وطن عزیز کا بھی فائدہ، امت مسلمہ کا، دنیا انسانیت کا بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے. سوال میں جواب تو خود ہی حضرت نے دے دیا ہے، سوال میں ہی جواب ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو تھیسس لکھنے والے، پی ایچ ڈی کرنے والے یا ایم فل کرنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ اسی لڑائی میں جو بیان کی گئی ہے اسی لڑائی میں ہی ان کا کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو اس ریسرچ سے متعلق جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس کو جو معلومات ہیں، پھر اس کو جو معلومات ہیں، اور اس میں آگے کیا آسانیاں ہو سکتی ہیں. جی یعنی ایک ہے کہ طالب علم کا ہم فائدہ دیکھیں، اسٹوڈنٹ کا فائدہ دیکھیں، اور اسٹوڈنٹ کا فائدہ یعنی ایک تو اس کا فائدہ ہے ڈگری حاصل کرنا، لیکن صرف ڈگری حاصل کرنا فائدہ نہیں ہے. ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈگری کے لیے جو ریسرچ کر رہے ہیں آپ امت کو ایک مواد دے رہے ہیں، یعنی تحقیقی مواد دے رہے ہیں. تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ میرے تحت اتنے پی ایچ ڈی ہو جائیں گے، صحیح اس کے رہ جائیں، یہ میرے سے آگے بڑھ جائے گا، بلکہ یہ دیکھے کہ جو کام اسٹوڈنٹ کر رہا ہے وہ کام مفید کتنا ہے. میں اپنے تجربے، اپنے علم اور اپنی وسعت نظری کی وجہ سے اس کام میں مشورہ دے کر کیا اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں. تو وہ کام جب آئے گا تو اس میں یقیناً امت کو فائدہ ہوگا. تو اب اس میں جو بھی جو ہے فیکلٹی ہے، اس کا ڈین ہے، پروفیسر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، جو بھی ہیں، سب مل کر جب اس کے اوپر بیٹھیں گے، طالب علم کے ساتھ مشورہ کریں گے اور پھر ایک لائحہ عمل اس کو بنا کر دیں گے، تو وہ طالب علم کے لیے انگلی پکڑوانے والی بات ہوتی ہے. کیونکہ طالب علم تو ایک نیا اس فیلڈ میں آیا ہوا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا. تو اگر مشورہ بلا کر، مشورہ دے کر اور اس کے ذہن کے مطابق رہنمائی کر کے آپ اس طریقے سے اس کو کریں تو ایک عمدہ کام بھی آ سکتا ہے، اور وہ طالب علم کے لیے یہ استاد بہترین سہارا بھی بن سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے جب آپ سہارا بنتے ہیں اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہوتی ہے اور یقیناً اس سے محبتیں بھی عام ہوتی ہیں. چلتے ہیں ہمارے جامی رضا بھائی کی طرف. ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائیوں نے جامی بھائی آپ سے نعتوں کی فرمائشیں کی ہیں. ایک ہی فرمائش پوری ہوئی ہے، مزید کچھ ہے کلام سنائیے اسلامی بھائیوں کو. آنکھوں کا تارا نام محمد، یہ بھی فرمائش ہے. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، یہ بھی ہے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. جی کلام سنائیے. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر رب اولا نے، اللہ اکبر رب اولا نے، اللہ اکبر رب اولا نے، اللہ اکبر رب اولا نے.
ہر شے پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لو بہاریں، پھر اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی میرا، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولیاں بھر دو، بھر دو، کاسا سب کا پنجتنی خیر سے میرے میرا بھر دو، کاسا سب کا پنجتنی خیر سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا پروگرام زندگی بہتر بنائے میں موضوع وہ ہے سہارا بنے، دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، بلکہ جو دوسروں کے لیے پریشانیاں دور کرتا ہے حسینی بھائی، اس بندے کے لیے جنت کی اعلیٰ نعمتوں کی بشارتیں حدیث پاک میں موجود ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جنت کی وادیوں میں اللہ کے جوار رحمت میں کون ہوگا؟ یعنی سوال کتنا پیارا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری سنت کو زندہ کرے اور میرے پریشان امتی کی تکلیف کو دور کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے، سبحان اللہ، اس کا یہ عمل، حاجت روائی کے لیے چلنا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا یہ عمل
اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کے حائل فرما دے گا. سبحان اللہ. 3 خندق کا درمیانی فاصلہ کتنا ہوگا اس کی بھی وضاحت فرما دی گئی کہ 3 خندقوں کے درمیانی جو فاصلہ ہوگا وہ 2 خندقوں کے درمیان کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے. اللہ. حاجت روائی کی اتنی برکتیں، اتنی فضیلت ہے، تو بندے کو یہ زندگی کا ایک وصف بھی ہے کہ اللہ پاک جس کو یہ خوبی عطا فرمائے. ہر بندے کو یہ چیزیں نہیں ملتی، اللہ پاک جس کے دل میں یہ چیز ڈال دے. بندہ جب گزرتا ہے کہیں سے تو کسی کو دیکھتا ہے کہ کتنا تکلیف میں، پریشانی میں، چلتے چلتے بھی رک کر اس کی حاجت روائی کر دیتا ہے، اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اس کی تکلیف. اب بعض لوگوں میں فطری طور پر حسینی بھائی یہ چیز ہوتی ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھ کر بھی ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے، ترغیب مل جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک مبارک عمل اگر ہم دیکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں بے شمار ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کی خیرخواہی کس انداز سے فرماتے، کس طرح ان کی مشکلات کو دور کر دیا کرتے تھے. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو اپنی عادتوں میں اس بات کو بھی لینا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسروں کا بھلا ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچے. کیا کہتے ہیں عبد المجید بھائی، مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آنا، دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، اس سے یقیناً انسان کا اپنا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور جب دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت ساری نفع کی صورتیں سامنے آ جاتی ہیں. 3 احادیث مبارکہ ہیں. ایک پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، یعنی کہ عام مسلمان کو، اور اپنے رشتہ دار کو کوئی دے گا تو اس کو 2 گنا ثواب ملے گا، اس کا ڈبل ہے. ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچائے. پھر ایک اور روایت ہے، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرمائے گا. یہاں پر راشد بھائی یہ کہ لوگ باہر کے لوگوں کی مدد کر بھی دیتے ہیں. اچھا، اپنے قریبی لوگوں کی مدد کرنے میں ایک مسئلہ، جب وہ 1 بار 2 بار کرتا ہے تو اس کو گھر کے ماحول سے یہ آواز آتی ہے کہ اس کو رہنے دو. بھائی کیوں رہنے دو؟ کیونکہ وہ ان کے قرائن تھوڑے سے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ان کی آپس کا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ تو اس سے بھی کہا تھا، تمہارے فلاں بھائی سے بھی اس نے تذکرہ کیا تھا، اس کی عادت بن چکی ہے بار بار آنا، کب تک دیتے رہیں گے آپ. جب وہاں سے آواز آتی ہے ان کو پتہ چلتا ہے، جیسے مجھ سے کہا تو حسینی بھائی سے بھی کہا، فلاں سے کہا، تو پتہ چل جائے. تو بھائی اگر اس کی حاجت ہے اور اس نے پورا اس کا کوٹا نہیں ہو رہا، دوسرا بھی دے رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو یہ ہم سے پیسے مانگے گا، کوئی ہمیں مسجد میں مل جائے، مسجد کے باہر مل جائے، تو جب وہ ہمارے قریب آتا ہے یا اپنا دکھ بیان کرتا ہے تو ہم قیاس یہ کر جاتے ہیں کہ یہ ہم سے وہ فائنینشلی مدد چاہ رہا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا، سب جگہ ایسی کنڈیشن نہیں ہوتی، اور صرف پیسے ہی کے ذریعے مدد نہیں کی جاتی. اگر مثال کے طور پہ حسینی بھائی، ہم بازار میں، چوڑیا بازار میں، کپڑا مارکیٹ ہے اپنی، ایک آدمی جو ہے وہ پوری کپڑے سے لوڈ گاڑی ہے یا گدھا گاڑی پہ وہ چاول لے کے جا رہا ہے، اب اس کا ٹائر جو ہے وہ اس میں آ گیا بیچارہ، کیا اس میں گڑھے کے اندر. اب وہ خود مزدوری کر رہا ہے، 2,500-3,000 ہزار روپے کما لیتا ہے، 2,000 کما لیتا ہے، تو اس کو پیسے نہیں چاہیے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی مدد اس وقت کیا ہوگی، کیا سہارا ہے کہ ہم جا کر 2-3 افراد مل کر اس کی گاڑی کو نکال دیں. اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. بس اوقات آدمی کو کیسی ضرورتیں پڑتی ہیں. مفتی صاحب پچھلے دنوں ہمارا ایک سفر ہوا پنجاب سے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ برابر ہمارے پڑوسی ملک سے آئے، انڈیا سے. وہ ٹرین میں چڑھے ساتھ، تو دیکھا کہ ان کے پاس موبائل نہیں ہے، نسیم ہے. اب وہ ان کے نمبر ہے جن کے پاس جانا ہے، وہ انتظار میں کراچی میں، انہوں نے ان سے موبائل لیا اور کال کی، وہ خوش ہو گئے. اس کے بعد مسلسل ان کے موبائل پر، جو پاکستانی تھے اپنے، ان کے موبائل پہ فون آتا رہا، یہاں تک کہ 10-12 گھنٹے کا سفر
یقین کریں وہ تاثرات اس کے چہرے کے دیکھنے والے تھے، اور ان کے جو عزیز تھے ان کی جو دعائیں مل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا اس وقت، کیونکہ اس کے پاس سامان سب کچھ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لیکن اس وقت اس کو کیا سپورٹ چاہیے کہ کوئی مجھے تھوڑا گائیڈ کرے اور میرا معاملہ حل ہو جائے۔ اس طرح کئی ایسی جگہ پر جیسا آپ نے فرمایا کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے، کوئی کسی جگہ جاتا ہے اس کو راستہ بتانا ہوتا ہے، تو عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے صرف پیسے سے نہیں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اس کا سہارا بن سکتے ہیں راشد بھائی۔ اور کسی کو رات کو ایمرجنسی پڑ گئی اور ہمیں کسی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے تو اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سہارا ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے چلے گئے، اور اس طرح کئی چیزیں، عیادت کرنے چلے گئے، اس کی دل جو ہوگی۔ کئی بار ہمیں تجربہ ہوا ہے کہ کسی کا وہ مفتی صاحب دکھ سن لینے سے اس کا دکھ کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی دکھ کی باتیں سن لی، اس کو حوصلہ دے دیا، اس کو کچھ ایسے مدنی پھول دے دیے تو ماشاءاللہ اس کے دل کو تسلی آ جاتی ہے۔ بات یہی ہے کہ کس وقت کیا ضرورت ہے، اگر اس وقت اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے بہترین قسم کا سہارا ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں لوگوں کو نفع پہنچائے۔ نفع پہنچانے کی کیا کیا صورتیں استاد صاحب ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ ماشاءاللہ، نفع پہنچانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دینی نفع بھی ہے، دنیاوی نفع بھی ہے۔ جی، دینی نفع یہ ہے کہ کسی کو اگر کسی برائی بے حیائی میں مبتلا دیکھا تو اس کی اصلاح کر دی، نیکی کی دعوت دے دی، اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے ہمیں پتہ ہے، مثال کے طور پر ہمارے ساتھ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی غلطی کر دی ہے تو اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیچارہ روزانہ نماز پڑھنے آتا ہے، لیکن اگر یہ اسی طرح رہے گا تو یہی غلطی کرتا رہے گا، نماز کو فاسد کرتا رہے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی اور چلے گئے، تو اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ غلطی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو رہی ہے یا مکروہ تحریمی ہو رہی ہے، تو اب پیار اور محبت سے بیٹھ کر اس کی اصلاح کر دینا، اس کو بتا دینا کہ بھائی آپ کی نماز میں یہ غلطی ہے۔ ٹھیک، اسی طرح جو بالکل ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کو راہ ہدایت پر لے کر آنا، سبحان اللہ۔ اور اس کا تو اتنا ثواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ اے معاذ، اللہ پاک تیرے ذریعے اگر کسی ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے سبحان اللہ، تو یہ تیرے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو دین اسلام کی طرف لے کر ہے اور پھر دین اسلام میں لے کر آنے کے بعد فرائض، واجبات اور دینی معاملات میں اس کو تنگی ہے تو اس کو دور کریں، سبحان اللہ، تو یہ ایک دینی نفع ہے۔ اسی طرح علم دین پڑھانا، سبحان اور الحمدللہ آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا ماحول ہے، سبحان اللہ، یہ دینی نفع کی بہترین صورت۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ نیکی کی دعوت، پھر اس کے بعد بیان بھی اصلاحی، پھر رات کو جو مدرسۃ المدینہ بالغان سبحان اللہ، اور مدرسۃ المدینہ، جامعات المدینہ، سبحان اللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ دنیاوی تعلیم مشکل ہے اور بہت خرچے والی ہے، دینی تعلیم آسان ہے، واہ، تو یہ بھی دعوت اسلامی کے جو سینکڑوں مدارس ہیں الحمدللہ، اور جو ہے وہ اس میں ہزاروں اساتذہ کرام دین کی تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ عوام الناس کو دینی نفع ہے، دینی نفع فری میں پہنچایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح دینی کتابوں کی اشاعت، نشر و اشاعت، یہ مدنی چینل دیکھیں کہ جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دینی ہی نفع تو ہے کہ ہم دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں کہ جو ہم نے پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، وہ ہم دینی اعتبار سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے دینی نفع۔ سبحان اللہ، تو جو دینی نفع کی طاقت رکھتا ہے وہ دینی نفع پہنچائے، اور دنیاوی نفع بھی اسی طرح ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، اور دنیاوی نفع کی بھی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے ابھی عبد المجید بھائی نے مثال دی ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیاوی نفع کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر روڈ پر ایک بندہ، گاڑی ہے، اچھی گاڑی ہے، پریشان کھڑا ہے، ٹائر جو ہے وہ برسٹ ہو گیا، اب اس کو نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اب یہ ہے کہ اس کی مدد، اب جو اس کی مدد کرے گا اس سے جو اس کو دلی خوشی حاصل ہوگی، یہ دنیاوی نفع بھی پہنچائے اور یہ حقیقت میں دینی نفع ہی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی پریشان حال ہے، نوکری نہیں ہے، تنگ دست و بے روزگار ہے، اور ہمارا کوئی جاننے والا ہے جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم اس کی جائز سفارش کر دیں، تو یہ جائز سفارش کر دینا دنیاوی معاملے میں بھی، یہ بھی ایک دنیاوی
نفع کی صورت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بے شمار صورتیں ہیں کہ اگر اپنے ارد و گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں دنیاوی نفع کی بھی۔ البتہ آج کل نفع پہنچانے میں، یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نفع پہنچانے کا دور نہیں ہے، نفع پہنچانے کا دور ہی ہے۔ تو دیکھ لے کہ کہیں خود کسی مصیبت اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا۔ نفع لینے کا شاید زیادہ ہوتا ہے کہ نفع کسی طرح زیادہ مل جائے، نفع پہنچانے کا عموماً اتنا مزاج نہیں ہوتا، لیکن یہ دین اسلام کا مزاج یہی ہے کہ آپ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچائیں، دوسروں کے لیے سہارا بنیں، دوسروں کے دکھ درد میں ان کے کام آئیں، ان کی جو پریشان اگر وہ ہوتے ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ویسے تو سب کے لیے ہی ہمیں سہارا بننا چاہیے، لیکن خاص طور پر جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، حسینی بھائی خاص طور پر جن کے ہمارا تعلق ہوتا ہے، بہن بھائی ہو جاتے ہیں، ہمارے قریبی دوست احباب ہوتے ہیں، عموماً ہوتا ہے کہ جی ہم سے کہیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، تو ہمیں خود سے کیوں نہیں پتہ چلتا کہ ہم خود ہی تھوڑی خبر گیری رکھتے رہا کریں، چند دن ملاقات نہیں ہوئی تو معلوم کر لیں، کال نہیں آئی تو کال کر کے پوچھ لیں کہ بھئی خیریت ہے، اتنے دن ہو گیا آپ کا واٹس ایپ نہیں آیا، میسیج نہیں آیا، خیریت آپ نظر نہیں آئے۔ تو اگر یہ انداز ہو جائے جو ہمیں دین اسلام نے انداز دیا ہے، کیا فرماتے ہیں کتنا اچھا ماحول ہو جائے؟ زندگی کے اندر کسی کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہے اس کی تھوڑی بہت معلومات ہونی چاہیے۔ جیسے شادی بیاہ، خوشی غمی، موت میت، یہ ایک ذرائع ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں، یا مساجد کے اندر نماز کے لیے جب پہنچتے ہیں تو الحمدللہ نماز کے بعد ہم ملاقات بھی کرتے ہیں، تو کسی کے چہرے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے چہرے سے پتہ چل جائے کہ کچھ غمگین ہے، کچھ تکلیف کے اندر ہے۔ اب دین اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں کہ ایک شخص کے اوپر ایسی کوئی تکلیف کا وقت آ گیا تو وہ اپنے دوست کے گھر پر پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو دوست نے پوچھا خیریت، کیسے آنا ہوا؟ تو آنے والے نے تھوڑے غمگین لہجے کے اندر دکھ بھرے انداز میں کہا کہ میں مقروض ہو چکا ہوں۔ اللہ، مقروض ہو چکے؟ کتنا قرض ہے؟ بس 400 دینار کا قرضہ ہو گیا۔ اب اگر آپ ہیلپ کر دیں، مدد کر دیں، سہارا بن جائے میرا، تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا کہ کیسے قرضہ ہوا، کس طریقے سے ہوا، کیوں ہوا، بجائے سوالات کرنے کے گھر میں گئے، وہ پیسے لے کر آئے اور آ کے ان کے حوالے کر دیں۔ سبحان اللہ۔ وہ تو خوشی خوشی چلے گئے، چلے میری مشکل آسان ہو گئی، پریشانی دور ہو گئی، مگر یہ جب گھر میں گئے تو یہ رونے لگ گئے۔ رونے کا سبب زوجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اگر آپ کو مدد کرنی ہی تھی تو آپ نے کر تو دی، اب رونے کی کیا وجہ، اب کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز رشتہ دار اتنی تکلیفوں میں تھا، مگر مجھے پتا نہیں چلے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اور آج میرے دروازے پر اس کو آنا پڑا۔ ایک انسان کی عزت نفس ہوتی ہے نا کہ میں جاؤں گا تو کہ منع تو نہیں کر دے گا، میری ہیلپ کرے گا یا نہیں کرے گا، مگر پہلے کے لوگوں کا ظرف کتنا بلند تھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ ہیلپ بھی کی اور اپنی اس کمزوری کو بھی محسوس کیا کہ مجھے اپنے بھائی کی حالات کے پتہ نہیں چلا۔ یہ واقعی اگر یہ چیز ہو جائے نا کہ ہمیں دوسروں سے آگاہ رہنا سیکھ جائیں، دوسروں کے لیے سہارا یوں بنے کہ ان کے کہنے سے پہلے ہی ہم ان کی ہیلپ کر دیں، یقین جانیے ایسے دل سے دعائیں نکلتی ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ استاد صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں جس طرح ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کا موجودہ معاشرے میں کیسا خوبصورت کردار ہے کہ دینی اعتبار سے کیسے دعوت اسلامی نفع پہنچا رہی ہے، کیسے سہارا بن رہی ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں الحمدللہ صرف دینی ہی نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی دعوت اسلامی بہت ساروں کا سہارا بن رہی ہے، لاکھوں افراد کے لیے دعوت اسلامی سہارا بن رہی ہے۔ بے سہاروں کا دعوت اسلامی کیسے سہارا بن رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، یاد رہے دعوت اسلامی ویلفیئر کے کام تو کئی برسوں سے کر رہی ہے، مگر جب باقاعدہ کووڈ آ گیا، دنیا میں ایک ہلچل سی مچ گئی تو پراپر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا اور دکھیار مسلمانوں کی امداد شروع کر دی گئی۔ کووڈ کے زمانے میں 2 بڑے کام FGRF نے کیے، 1 کروڑ کے قریب لوگوں تک عاشقان رسول کا کھانا پہنچایا گیا، کیش امداد کی گئی، اور اس کے بعد تقریباً 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو
पेश की गई। उसके बाद पाकिस्तान में एक खतरनाक सैलाब आया। 2022 के इस सैलाब में लाखों लोग बेघर हो गए, करोड़ों लोग परेशान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह FGRF ने अरबों रुपए की इमदाद की। 15,000 के करीब घर बनाने का हमने प्लान किया। आपको जानकर खुशी होगी कि 5,000 के करीब घर बनाकर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर हम हैंड ओवर कर चुके हैं। अब भी घरों की तामीर का सिलसिला जारी है। तुर्किया और शाम में एक हौलनाक ज़लज़ला आया, 40 सेकंड के अंदर उनकी दुनिया तहोबाला हो गई। आपकी दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने वहां भी रिएक्ट किया, फौरी तौर पर इमदादी टीमें वहां पर रवाना हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज, जी हाँ, 2023 के आखिर तक भी वहां इमदादी काम जारी है। हम उनको घर बना के दे चुके हैं। सीरिया के बॉर्डर के अंदर यतीम खाना दावत इस्लामी ने बनाया। लाखों लाख आशिकान रसूल तक गर्म कपड़े और खाने की अशिया पहुंचाई गई और आज भी उनकी इमदाद जारी है, क्योंकि हम भूले नहीं हैं। अब ये काम जारी था कि गजा और फलस्तीन के मुसलमानों पर एक कयामत ढा दी गई। बहुत ज्यादा वो तकलीफ में आ गए और बेघर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फौरी तौर पर 3 अतराफ से फलस्तीन में इमदादी काम शुरू किया। वहाँ हजारों लोगों तक खाना और गर्म कपड़े हम पहुंचा चुके हैं और अगले प्लान्स में इंशाल्लाह उनकी मजीद रिहेबिलिटेशन का हमने काम करना है। ये बात तो हुई डिजास्टर की, मगर उसके बाद महसूस किया गया कि माजूर बच्चे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में हैं और उन माजूर बच्चों के इलाज, मुआलजे, उनकी थेरेपीज और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इदारे बड़े कम हैं। एक डिपार्टमेंट कराची के इलाके शारा फैसल पर बनाया गया FRC, फैजान रिहेबिलिटेशन सेंटर, और देखते ही देखते उसकी अब 4 ब्रांचेस हो गई हैं। हजारों बच्चों का इलाज हो चुका है और हजारों का होता चला जा रहा है। फिर इसके बाद नाजरीन ये देखा गया कि जनाब इलाज बड़ा महंगा है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। मदनी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया जो बहुत कम फीस में एक शानदार अंदाज से इलाज की सहूलत दे रहा है। मदनी हेल्थ केयर सेंटर के बाद मदनी क्लिनिक के भी ब्रांचेस बनना अब शुरू हो गई हैं। नाजरीन मदनी हेल्थ केयर सेंटर के बाद इस बात का एहसास हुआ कि दूर दराज के इलाकों में जब सैलाब आ जाता है, कोई आफत आ जाती है, तो वहां मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं होती। कोई ऐसी वैन होनी चाहिए जिसमें खवातीन का पर्दे के साथ इलाज हो सके। तो एक शानदार वेल इक्विप्ड जो है मदनी मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट बनाया गया। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से ये वैन बनाई गई और अब वो मुख्तलिफ गरीब इलाकों में जाकर दुखियारे मुसलमानों को फ्री ऑफ चार्ज इलाज फराहम कर रहे हैं। लावारिस और यतीम बच्चों की खिदमत, ये बहुत बड़ी नेकी है। FGRF ने बनाना शुरू किया मदनी होम। ये मेगा प्रोजेक्ट है जो अपनी तकमील के मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। इस दुनिया में इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि जनाब दरख्त काटे जा रहे हैं, मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत को महसूस किया गया, अपने नेटवर्क को FGRF ने इस्तेमाल किया और अब तक सिर्फ पाकिस्तान में कमोबेश 30 लाख पौधे FGRF की तरफ से लगाए जा चुके हैं। हमारा नारा है पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। आप जानना चाहेंगे दावत इस्लामी के इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए अखराजात कितने हैं? अखराजात तो बहुत ज्यादा हैं। मैं सिर्फ आपको एक झलक बताता हूं कि इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए मिलियंस हमारे वॉलंटियर्स हैं जो फी सबीलिल्लाह दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं। तकरीबन 52,000 के करीब मुल्क और बैरून मुल्क में हमारे एम्प्लॉइज हैं। सिर्फ सैलरी की मद में दावत इस्लामी के माहाना तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और बाकी अखराजात इसके अलावा हैं। जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो उसके लिए हमें आगे बढ़कर अपनी दावत इस्लामी का खूब साथ देना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने दावत इस्लामी दुखियारी उम्मत के लिए कितने बड़े पैमाने पर सहारा बन रही है। दावत इस्लामी के साथ आप भी ताउन कीजिए। 3 नवंबर 2024 टेलीथॉन होने जा रहा है। दुनिया भर के आशिकान रसूल को दावत दी जा रही है कि आप भरपूर अंदाज में इसके साथ भरपूर ताउन करें। उस्ताद साहब क्या फरमाते हैं आपने? यही अर्ज़ है कि दावत इस्लामी भी सहारा बन रही है, तो जो सहारा बन रहा है आप भी उनका सहारा बने, सुभान अल्लाह, ताकि दोनों सहारे मिलकर बेसहारों के सहारे बन। सुभान अल्लाह। जी हुसैनी भाई, दुखी दिलों का सहारा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कहाँ तक नहीं पहुँची अल्हम्दुलिल्लाह, हर दुखियारी उम्मत के हवाले से कि जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ी दावत इस्लामी वहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अब्दुल मजीद भाई। एक तो ये कि खुद राशिद भाई जो टेलीथॉन हमारा आ रहा है वो और तियात के हवाले से खुद भी करे और कोशिश करें। मैं 1,000 रुपये दे सकता हूँ तो मैं 1 लाख जमा कर सकता हूँ। सुभान, तो अपना भी यूनिट दें और दूसरों को भी तरकीब दिलाएं, इंशाल्लाह इसको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। जामी रज़ा भाई कुछ अगर इरशाद फरमाए। अब्दुल मजीद भाई, जामी रज़ा भाई, जामी भाई पेश करें। जामी रज़ा भाई क्या फरमाते हैं? माशाल्लाह पुराने आप इस्लामी भाई हैं, मुबल्लिग भी हैं, टेलीथॉन आ रहा है, क्या फरमाएंगे? इस हवाले से अर्ज़ करूँगा कि एक बंदा है, उसकी ये पोजीशन नहीं है कि वो लाखों रुपए जो है
دعوت اسلامی کے لیے عطیات جمع کر کے پیش کرے، تو اگر وہ اپنی زبان چلائے گا، کوشش کرے گا، اپنے ایفرٹ کو استعمال کرے گا، اپنے کانٹیکٹ کو استعمال کرے گا اور اس پر اپنی تھوڑی سی کوشش کر کے اگر 20 لوگوں کو ترغیب دلا رہا ہے، ان سے جو عطیات جمع کر رہا ہے، تو جتنا ثواب اس دینے والوں کو ملے گا، اس جمع کرنے والوں کو بھی اتنا ہی انشاءاللہ ثواب انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے آپ بھی بالکل سہارا بنیں، بے سہاروں کا دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں، غریب رشتہ داروں کا بھی سہارا بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائے، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔